اور ان سے کہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کا عطا کیا ہوا بہتر ہے، اور باقی رکھو کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے زمین و آسمان میں اجر و ثواب ہے، اور انہیں نقصان نہیں پہنچتا۔ اور اللہ کے ذکر میں روزوں کے بعد اور مخصوص دنوں میں ذکر کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے تمہیں خوش کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں منافقت اور بدی چھپی ہوتی ہے۔ وہ رات کے وقت زمین و آسمان میں فساد پھیلانے والے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب انہیں کہا جائے اللہ کی طرف رجوع کرو تو وہ غرور سے کہتے ہیں ہم بالکل سیدھے ہیں۔ اور جو شخص اپنی جان اللہ کے نزدیک قربان کرتا ہے وہ عظیم اجر پائے گا۔ اے ایمان والو، پورے دل سے اسلام اختیار کرو، منافقت میں نہ رہو۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے، اس لیے اس کے وسوسوں سے بچو۔ جب لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہر عمل آشکار ہو جائے گا، اور جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کی کتاب حق ہے۔ دنیا کی زندگی میں کافروں کا دکھاوا اچھا لگتا ہے مگر آخرت میں وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ انسانی جماعت پہلے ایک ہی تھی، پھر اختلاف پیدا ہوئے، اور اللہ نے نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو ہدایت دے اور حق کو واضح کرے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ ان لوگوں سے پہلے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا؟ وہ جو مال، جان یا اولاد میں صدقہ دیتے ہیں اللہ ان کا احسان قبول کرتا ہے۔ قیامت میں اللہ کی راہ میں لڑنا فرض ہے، مگر جو شخص عاجزی کرے وہ بھی اچھا ہے۔ کفار کے خلاف لڑائی صرف عبادت کی راہ میں ہو، ورنہ نہ زیادتی کرو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ شراب اور جوا انسان کے لیے نقصان ہے، نفع کے بجائے زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ مال و اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں، اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ شرک کے ساتھ شادی نہ کرو کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ منافرت پیدا کرتی ہے۔ جو عورت حاملہ ہو اسے تکلیف سے بچاؤ، اور بچے کی پیدائش کے بعد صفائی اور رحم کی مدت پوری کرو۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہیں، لہٰذا جہاں چاہو اپنی زمینوں میں جاؤ اور پہلے اپنی جان کی حفاظت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھانے سے بچو اور اپنے عقائد کے مطابق قسم کو سچا رکھو۔ اللہ لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں۔ جو لوگ بیویوں سے 2 مہینے علیحدہ رہیں انہیں نکاح اور حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ طلاق کے بعد عدت پوری کرو تاکہ دین کی پابندی ہو۔ طلاق یافتہ عورتوں کے حقوق اور شوہر کے حقوق متوازن ہوں۔ طلاق صرف 2 بار ہو سکتی ہے، پھر یا صلح یا مہربانی کے ساتھ جدا ہوں۔ اگر تیسری بار طلاق دی جائے تو عورت کو نکاح کرنے کے بغیر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ طلاق کے بعد عورت کو عدت پوری کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بیویاں جو عدت میں ہیں انہیں ان کے حق کی چیز دیں اور عدت کے بعد صلح کرو۔ ماں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے اور والدین کو حق اور ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ مر جائیں ان کی وصیت اور ان کی وراثت کے احکام پورے کریں۔ بیویوں کو عدت میں رکھو اور ان سے معاملہ شائستگی کے ساتھ کرو۔ اگر کوئی بیوی حاملہ نہ ہو تو طلاق دینے کے بعد انہیں کچھ نہ دو مگر اچھا سلوک کرو۔ اگر عورت حاملہ ہو تو مال اور حقوق کا صحیح حساب رکھا جائے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی یاد میں صبر اور استقامت اختیار کرو۔ جب تمہیں خطرہ ہو تو تمہارے لیے دفاع اور عبادت دونوں جائز ہیں۔ مرنے والے کے لیے وصیت کا حق ہے اور اللہ پر اعتماد رکھو۔ بیویاں اور اولاد کے لیے حقوق اور خیرات کو پورا کرو۔ اللہ لوگوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر عمل کا حساب رکھتا ہے۔ انبیاء اور ایمان والوں کو سخت آزمائشوں سے گزارا گیا مگر وہ صبر و استقامت سے کامیاب ہوئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تمہارے لیے اجر اور رحمت ہو۔ جو مال تم دیتے ہو اللہ اسے بڑھا کر تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں فوج تیار کرو تو کچھ لوگ ہچکچائے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو تمہارے لیے کامیابی ہے
پیش گوئی کے نشانات کے مطابق اللہ نے ان کے لیے تاج اور معجزے بھیجے۔ جب فوجیں ٹکرائی تو ایمان والوں کی ہمت اور صبر کی وجہ سے کامیابی ملی اور اللہ کی مدد سے دشمن شکست کھا گیا اور ایمان والوں کو فتح نصیب ہوئی، اور یونس علیہ السلام کی دعا کو سن کر اللہ نے اسے نجات دی۔ یہی وہ کتاب کی آیات ہیں جو ہم نے تم پر واضح کی ہیں تاکہ تم پر ہدایت ہو اور ایمان لاؤ۔ صلو